السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں باب ازالت النجاست و بیانها سے۔ جیسا کہ باب سے ظاہر ہے کہ اس میں حافظ صاحب دو چیزیں بیان کریں گے، ایک ہے ازالت النجاسہ اور دوسرا ہے اس کا بیان۔ جی، ازالت النجاسہ اور دوسرا ہے اس کا بیان۔ ازالت النجاسہ جو ہے اس میں اس کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ باب ازالت النجاسہ، نجاست کو زائل کرنے کا، زائل کا مطلب ختم کرنے کا، نجاست کو دور کرنے کا۔ جی، نجاست کو ختم کرنے کا، زائل کرنے کا، دور کرنے کا باب۔ و بیانہا، اور اس کا بیان۔ کس کا بیان؟ یہ ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ النجاسہ ہے، نجاست کا بیان۔ پھر جو ازالت النجاسہ ہے، نجاست کو ختم کرنا، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اس کا وجوب، کہ نجاست ختم کرنا واجب ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے اس کی کیفیت، کہ نجاست کیسے ختم کی جائے گی۔ تو اسی طرح جو طہارت کا محل ہے اس کا بیان، اور چوتھے نمبر پر کچھ اجازت۔ تو یہ چیزیں ہیں جی ازالت النجاسہ میں۔ اور اسی طرح جو بیان ہے، بیان میں اس کی تفصیل جو ہے، تفصیل کے طور پر سمجھیں کہ نجاست جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے نجاست حکمی، اور ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی۔ حقیقی کہہ لیں یا پھر عینی۔ نجاست حکمی یا دوسری قسم کیا ہے؟ نجاست حقیقی یا نجاست عینی۔ نجاست عینی یا حکمی، اس کا مطلب ہے حقیقی طور پر وہ چیز نجس ہے، عینی طور پر اس کی جو ذات ہے، اس کا جو وجود ہے، وہ ہے ہی سارا نجس۔ جس طرح بولو براز ہے، اب بولو براز کو صاف تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اصل میں ہے ہی نجس، ہے ہی پلید، اس کو کیا صاف کریں گے؟ یہاں جو بات ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا اور اس کے متعلق احادیث وہ لائیں گے، وہ نجاست حکمی کے متعلق ہیں۔ نجاست حکمی کا کیا مطلب ہے؟ مثال کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا لباس ہے، ہماری قمیض پر، قمیض ہماری بالکل پاک صاف ہے، لیکن اس پر اگر پیشاب لگ جائے، اس پر اگر کوئی نجس چیز لگ جائے، تو اس صورت میں ہمارا جو لباس ہے یا ہماری جو قمیض کا حصہ ہے وہ حکمن نجس ہو جائے گا۔ یعنی عینی طور پر، حقیقی طور پر، اصلاً بنیادی طور پر ہمارا لباس، ہمارا کپڑا، ہماری قمیض کا وہ حصہ نجس نہیں ہے، بلکہ اب چونکہ اس کے ساتھ ایک نجس چیز لگی ہے، تو جو حکم نجس چیز کا ہے، پلید چیز کا ہے، وہی حکم ہمارے کپڑے کا بھی بن گیا۔ سادہ سی مثال، پیشاب اگر کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں لگائے گا۔ اسی طرح جو پیشاب کپڑوں پر لگ گیا، کپڑوں پر جب نہیں لگا تھا تو سارے ہاتھ لگا لیتے تھے، لیکن اب کپڑوں پر لگ گیا، اب اسے ہاتھ لگانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، سارے اس کو پیشاب ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ باریک سا فرق ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ جو نہ سمجھ پائیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے سوال کر لیا کریں، ہر بات سمجھ کے پھر آگے جانا چاہیے۔ اسی طرح جو واٹس ایپ کال پہ موجود ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں اپنا مائک آن کر کے۔ جی، یہ تفصیل سمجھنے کے بعد
اب ہم آگے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف. میں اسے ریز کر رہا ہوں, آپ نے انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہوگا, یہ کچھ دیر رہنے دیتا ہوں ابھی. جی, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حدیث مبارکہ. قال, انہوں نے کہا, سئل, سوال کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, عن الخمر, شراب کے بارے میں. شراب کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں, پھلوں کے ساتھ انگور اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ بننے والی یہ چیز ہے جو بالاتفاق حرام ہے. شراب کے متعلق پوچھا گیا تو تخذو, اسے بنایا جا سکتا ہے, خلن, سرکہ. شراب کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا اس کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ قال لا, آپ نے فرمایا نہیں. اخرجہ مسلم, اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے, تخریج کیا ہے. اب باب ہے نجاستوں کو ختم کرنے کا اور نجاستوں کا بیان, یعنی نجاست ہوتی کیا ہے اور نجاست کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں, حدیث کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ جلدی کیا کریں, ہمت کیا کریں. اگر جو شراب ہے وہ پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ہاں, کیونکہ شراب جو ہے یہ نجس ہے. شراب کیا ہے؟ نجس ہے, پلید ہے. پانی میں گر جائے تو بھی اس کا وہی حکم, ویسے آپ کے کپڑوں کو لگ جائے, کہیں بھی لگ جائے تو بھی اس کا وہی حکم. یاد رکھیے, ایک ہوتی ہے حرام چیز, ایک ہوتی ہے نجس چیز. اس پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں, صرف میں اشارہ کروں گا. ہر حرام چیز نجس نہیں اور ہر نجس چیز حرام ہے, اس پہ ہم پہلے بات کر چکے تھے, وہ بلی کی مثال لے کر. تو شراب جو ہے یہ نجس ہے یا نہیں, اس پر اہل علم کا اختلاف ہے. جن حضرات نے کہا کہ شراب نجس ہے, ان کے پاس وہ قرآن کریم کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے شراب کے متعلقہ بھی الخمر, پہلا نام ہی شراب کا لیا. اب اس پر جو لفظ بولا گیا وہ لفظ بولا گیا ہے رجسن. رجسن کا یہ ایک الگ بات ہے, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آتے ہیں. رجسن اس کو کہا گیا تو رجس گندگی ہے, مراد اس سے نجاست ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شراب نجس ہے, ناپاک ہے. حرام والی بات تو ہم جان چکے ہیں نا, اب ہم نجس یا غیر نجس کی بات کر رہے ہیں. ایک بات کہ یہ رجس ہے, مائک میوٹ رکھا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فجتنبو, اس سے بچو. اب جو بچنا ہے, بچنے میں ساری چیزیں ہیں, یعنی ہر اعتبار سے بچنا اس میں آ جائے گا. اس کا پینا ہو یا اسی طرح اس کی خرید ہو, فروخت ہو, جی, اسی طرح اس کا سرکہ بنانا ہو جس طرح اس حدیث میں ہم نے پڑھا. علی کل حال کوئی بھی صورت ہو, تمام صورتوں سے ہی بچو. فجتنبو, اس سے بچو, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. دو وجوہات ہو گئیں. کوئی بات کرنا چاہ رہے؟ جی السلام علیکم. علیکم اسے السلام. دوائی بن چاہیے, جی, دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں, دوائیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس پہ ہمیں بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جو لوگ شراب کو نجس کہتے ہیں, ہم نے ذکر کیا پہلی صورت کہ ان کے پاس دلیل ہے کہ یہ رجس ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دوسری صورت ہے کہ فجتنبو, اس سے اجتناب کرو. دو چیزیں ہوگی. اچھا, تیسری چیز
وہ جو ہم نے پہلے ابو داؤد کی ایک روایت پڑھی تھی کل، آپ کو یاد ہوگا، جس میں ذکر تھا خنزیر کا اور اسی طرح شراب کا. اہل کتاب کے جو برتن ہیں وہ کہا تھا نا انہوں نے کہ خنزیر اور شراب اس میں ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اور برتن نہیں ہیں تو ان کو دھو کر، فغسلوہا کا لفظ تھا نا، دھو لو، ان کو دھو کر پھر استعمال کر سکتے ہو. بات سمجھ گئے نا؟ یہ تیسری دلیل ہوگی. پہلی دلیل ہوگی کہ رجس ہے، دوسری دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجتنبو، اور تیسرا ہم نے پڑھا کہ جو اہل کتاب کے برتن تھے ان میں خنزیر اور شراب کا استعمال ہوتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دھو کر استعمال کیے جائیں. یہ 3 دلائل ہو گئے. اب اسی طرح جو لوگ شراب کو حرام تو مانتے ہیں لیکن اس کے نجس ہونے کو نہیں مانتے، ان کے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ جو یہ آپ نے نوٹ کر لیا تو میں اس کو مٹا دوں. جی جی، آپ کی سہولت کے لیے جو ہے نا، پہلی دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تھی تو لوگوں نے، تمام صحابہ کرام نے اس شراب کو راستوں میں بہا دیا تھا. دلیل موجود ہے صحیح بخاری میں، آپ جانتے ہیں نا، جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام نے وہ جو مٹکے تھے وہ سارے پٹخ دیے اور گلی جو ہے وہ بہنے لگی اس کے ساتھ. اللہ اکبر. تو دلیل ان کی یہاں سے یہ ہے، یعنی وجہ استدلال، کہ راستوں میں وہ بہائی گئی تو اگر وہ نجس ہوتی تو نبی علیہ السلام روکتے کہ نجس چیز یہاں نہ بہاؤ، لوگوں نے گزرنا ہے. اسی طرح دوسری ان کی دلیل ہے کہ منع کی کوئی دلیل نہیں. منع کی کہنے کی بجائے نا اس کو کہیں کہ نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہر چیز کے نجس ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کی دلیل نہیں ہے. تو رہی بات ریجس کی، تو ریجس پر انہوں نے کلام کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ ریجس، ایک ہوتا ہے نجس. نجس تو ناپاک ہوتا ہے لیکن رجز کا اصل مطلب جو ہے نا وہ گندگی ہوتا ہے بس. تو کہتے ہیں آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ گندگی ہے لیکن نجس کہنا، اس کی الگ دلیل چاہیے. اچھا، یہ ان کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ شراب نجس نہیں ہے. اب اس پر جو شراب کے نجس ہونے کے قائل ہیں انہوں نے اس پر بات یہ کی ہے، سب سے پہلی بات کہ راستوں میں اس کو بہایا گیا. ٹھیک ہے، راستوں میں بہایا گیا، تو کیا راستوں میں بہایا جانا اس کے نجس نہ ہونے پر دلیل ہے؟ نہیں بنتی. کیوں؟ ان کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہیے تھا. بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے روکتے. رہی بات کہ نمازیوں نے گزرنا ہوتا تھا تو ان کے کپڑوں پر لگ سکتی ہے، اس میں 2 طرح کے جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ نمازیوں نے جو گزرنا ہے یہ جس طرح ندی بہتی ہے ایسے تو نہیں تھی شراب. ظاہر ہے پوری ایک گلی ہے، اس میں ایک جگہ پہ ہی شراب تھی نا، ساری گلی تو شراب کے ساتھ نہیں بھری ہوئی تھی. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ چلیں اگر لگ بھی گئی کسی کے کپڑے کے ساتھ، جسم کے ساتھ، تو اور بھی کئی رستے میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، گوبر ہے، لید ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، پیشاب بھی کسی نے کیا ہو سکتا ہے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھے، اگر تو ان میں گندگی ہے ان کو صاف کرے، نہیں تو پھر اتار کر نماز پڑھے. اور اسی طرح وہ روایت صحابیہ نے جب کہا تھا کہ اطیل الذیلی، میں اپنا جو کپڑا ہے نا اس کو بہت لمبا کر لیتی ہوں اور وہ نیچے لگتا ہے تو گندگی پر بھی وہ لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی نہیں، ایک جگہ گندگی آئے گی تو دوسری جگہ پاکیزگی بھی آئے گی. آپ گزرو گی، ایک حصہ گندا ہوگا تو دوسرا حصہ جب آگے آئے گا خشکی والا، وہ مٹی کے ساتھ لگتا لگتا، رگڑتا رگڑتا وہ صاف ہو جائے گا. تو یہ بات ان کی نہیں بنتی. دوسری بات کہ نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل تو ہے رجس فجتنبو. پھر ان کا یہ کہنا کہ رجس اور نجس، ٹھیک ہے یہ بات بھی ان کی قابل اعتبار ہے. نجس جو ہے وہ اس پر تو اختلاف نہیں، رجس میں اختلاف ہے.
لیکن رجز کے ساتھ جب فجتنبو کا اضافہ کر دیا گیا تو اس سے مراد اس کا جو مفہوم ہے وہ نجس میں ہی لیا گیا. بہرحال اختلاف جو ہے نا وہ پھر بھی موجود ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں راجے یہ ہے، ہمارے ہاں راجے جو ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ شراب نجس ہے، اسی لیے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ازالت النجاسہ و بیانها باب کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں بھی یہ شراب کیا ہے؟ نجس ہے. مولانا عبد الرحمن اب بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مطلب یہ جو شراب ہے اس کا استعمال دوائی میں کر سکتے ہیں؟ جی جی. اچھا اس سے پہلے نا آپ نے کہنا پھر ابھی جواب نہیں دیا. ایک اور بات ذہن میں آئی کہ جو کہتے ہیں نا کہ شراب نجس ہے، وہ کہتے ہیں کہ راستوں میں بہایا جانا بھی ہماری دلیل بنتی ہے، کیونکہ طاہر چیز جو ہے نا اس کو بہایا نہیں جاتا ایسے، بلکہ اس طاہر چیز کا کسی نہ کسی اور کام میں استعمال کیا جاتا ہے. گویا یہ تیسری دلیل ہوگی، چوتھی دلیل ہوگی بلکہ، کہ طاہر چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ جس طرح ہم نے ابھی پڑھا تھا گزشتہ سبق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو کھال ہے چمڑا اس کو آپ رنگ لو، استعمال میں لے آؤ. بات سمجھ گئے نا؟ تو 4 دلائل ہو گئے اس بات کے. عبد الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کہ اس کو دوائی وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں جو چیز ہے ہی حرام اور ہے ہی نجس، اس کا دوائی میں استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. تو جب حرام میں شفا ہے ہی نہیں تو پھر دوائی بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک نے پوچھا ہے سفید شراب کے حوالے سے، غالباً کاشف صاحب نے یہ سوال کیا. شراب سفید ہو کوئی بھی ہو، الخمر ما خامر العقل، یہ تعریف کی جاتی ہے شراب کی کہ خمر وہ ہے جو آپ کے جو دماغ ہے اس کو موو کر دے، نشہ چڑھ جائے. وہ کسی رنگ کی بھی شراب، وہ شراب شراب ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شراب کا سرکہ بنانا بھی جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. کیمرہ کس کا آن ہے وہ بند کر لیں. اصل میں یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نا ان کے پاس چونکہ یتیموں کا مال تھا اور یتیموں کے مال میں شراب پڑی ہوئی تھی، تو جب شراب حرام ہوئی تو یتیموں کے مال کا ضائع ہونے کا خدشہ تھا. تو اس وقت پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا اس کا سرکہ بنا لیا جائے. اور سرکہ تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل جائز ہی نہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، جس طرح سے مسلم کی روایت ہے، نعم الادم الخل، کہ سالن بہترین سرکہ ہے. تو سرکہ تو جائز ہے. البتہ اگر شراب خود بخود سرکہ بن جائے تو جائز ہے. بنانا جائز نہیں، بن جائے تو اس کا استعمال جائز ہے. سر یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں جو کوک ڈیو وغیرہ، جی آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ کوک ڈیو وغیرہ؟ عثمان بات کر رہے تھے، دوبارہ کریں. چلیں بھی دوبارہ سوال کرتے ہیں، ہم آگے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، مطلب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی، قال انہوں نے کہا، لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. وہ سارا بیان کیوں ہے اندر یار چکا نہیں بنا سکے گا آپ کو یہ سمجھ جو بات ہو گئی نہ جاتی. جی ماریہ لکھتی ہیں کہ ادویات میں الکوہل ہوتا ہے، وہ بھی شراب کی ہی قسم ہے. اس کے متعلق اہل علم کا کلام ہے. گزشتہ کورس میں اس حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس میں شراب کا استعمال نہیں ہوتا. بقول حافظ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ کہ جو فارمولہ شراب کا ہے
یا شراب والی چیزوں کا ہے، وہی فارمولا اس الکوہل کا ہے. تو فارمولا ایک ہونے کے ساتھ حکم بھی ایک نہیں ہو جاتا. پیٹرول میں الکوہل ہے، حتیٰ کہ آپ کی جو عام گھر میں استعمال کرنے والی چیزیں ہیں جو آپ باہر سے لے کر آتے ہیں، چلیں بازاری چیزیں ان پر لفظ بول لیں، تو عام آپ سیب رکھیں یا کیلا رکھیں، کیلے کی مثال لے لیں. آپ نے کیلے رکھے تو ایک دن بعد یا دوسرے دن بعد وہ یا تیسرے دن بعد خراب ہو جائیں گے. لیکن آپ باہر سے جو لے کر آتے ہیں کھانے پینے والی چیزیں بھی بسا اوقات آپ ان کو بند رکھتے ہیں شیشی میں، مہینہ مہینہ پڑی رہتی ہیں، خراب نہیں ہوتی. کیچپ نہیں لے کے آتے، 2 ماہ پڑا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس میں ان سب چیزوں میں اس طرح کی چیز ڈالی جاتی ہے حفاظت کے لیے، اس لیے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. پرفیوموں میں بھی اس کا استعمال ہے، اور اسی طرح بوتلوں میں بھی. شاید وہ عثمان یہی سوال کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فنادا، تو انہوں نے آواز لگائی. ابو طلحہ نے، اصل میں ان کی آواز کافی بلند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آواز لگائیں، ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول، ینہیانکم، وہ دونوں تمہیں روکتے ہیں، عن لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدوں کے گوشت سے. گھریلو گدوں کے گوشت سے. ایک ہوتے ہیں حمر اہلیہ اور ایک ہوتے ہیں حمر وحشیہ. الحمر الوحشیہ اور ایک ہوتے ہیں الحمر الاہلیہ. الحمر الاہلیہ سے مراد وہی گدھے جو ہمارے ہاں عام پائے جاتے ہیں، جن کا کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے نقل و حرکت میں. تو ان کو اہلیہ کہا گیا کیونکہ یہ جس طرح بندہ اپنے اہل کے قریب ہوتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح یہ جو گھریلو گدھا ہے یہ بھی آدمی کے زیر پرورش ہی ہوتا ہے اور گھر میں ہی ہوتا ہے عمومی طور پر. تو اس کے گوشت سے منع کر دیا گیا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ، کیونکہ یہ رجس ہے. وہی بات کہ رجس کہا گیا اس کو، اسی کا باب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے. الحمر الوحشیہ جو ہے نا، جنگلی گدے، جنگلی گدے، اس سے مراد وہ زیبرا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اس میں بھی اہل علم کے اختلاف تو بہرحال ہے. زیبرا کلی طور پر پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یعنی ہے حلال، لیکن موجودہ ہمارے ہاں جو زیبرے ہیں اصل میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کا ادراک ہوگا. اس پر فقہی طور پر کیا اصطلاح بولتے ہیں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. آفت العلم النسیان. ہاں الحمدللہ، جلالہ کہتے ہیں اس کو، جلالہ. جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتا ہے، اتنی گندگی کھاتا ہے کہ اس کے جسم سے اسمیل آتی ہے. ایسا جانور بھی حرام ہوتا ہے، خواہ وہ مرغی ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو. آپ نے دیکھا بعض گائے ایسی ہوتی ہیں جو کچرے پر ہی رہتی ہیں اور وہیں سے کھاتی پیتی ہیں. ان کا دودھ بھی حلال نہیں اور ان کا گوشت بھی حلال نہیں جب تک ان کو بہترین غذا کھلائی جائے جو باقی جانور کھاتے ہیں، چارہ اور اس طرح کی چیزیں. وہ کھا کر جب تک ان کے دودھ سے اسمیل ختم نہ ہو، ان کے جسم سے اسمیل ختم نہ ہو، تب تک یہ حلال نہیں. تو زیبرا جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. تو اگر اس کو کچھ دیر رکھ کر یہ ساری چیزیں اس کی ختم کروا کر اچھی غذا اس کو صاف ستھری دی جائے تو پھر وہ یقیناً انشاءاللہ حلال ہے. جی، یہاں جو بات کی گئی ہے ازالت النجاسہ، اسی طرح وہ بیانُہا سے اس کا بالکل واضح ہے اس کا تعلق جو ہے نا اس کا گوشت اور اسی طرح اس کا جو خون ہے، تیسرے نمبر پر اس کا جو بول ہے پیشاب، چوتھے نمبر پر جو گوبر ہے، لید، یہ ساری کی ساری چیزیں نجس ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نجس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا
اس کا بدن اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اس کا پسینہ اور اسی طرح اس کا لعاب. اس پر ہاں لعاب کے ساتھ ایک چوتھی چیز بھی ایڈ کر لیں، اس کا جو جوٹھا ہے، یعنی یہ بھی 4 چیزیں ہوگی اور یہ بھی 4 چیزیں ہوگی. یہ تو بالاتفاق کیا ہے، نجس ہے، سارے اس پر متفق ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا 4، اس کا جو بدن ہے جسم، یعنی آپ اس پہ سواری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے ہاتھ بھی لگائیں گے، جو ہمارے ہاں اس پہ وہ چارہ چورا لے کر آتے ہیں یا دیگر کام کرتے ہیں، ہاتھ تو لگاتے ہیں اس کو وہ رسی ڈالتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں، تو کیا ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اس طرح اس کا پسینہ ہے، جو بھی اس پر بیٹھ کر سواری کرے گا، ظاہر ہے جب یہ گدھا بھاگے گا تو اس کا پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ آدمی کے کپڑوں کو لگے گا، پھر جسم تک بھی جائے گا. اسی طرح لعاب ہے، جو آدمی گدھے کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اس کے لعاب سے بھی نہیں بچ سکتا. اسی طرح اس کا جوٹھا ہے، کہیں جا کر اس نے پانی پیا تو کیا اس پانی کا استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ سوال تو سارے بنتے ہیں. یہاں اہل علم کا اختلاف ہے. ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے اور جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے، وہ کیا ہے کہ بدن، پسینہ، لعاب اور جوٹھا یہ پاک ہے، اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر بعض انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام سے بھی اس کی سواری ثابت ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بدن ناپاک ہے؟ بعض اہل علم نے تو لکھا ہے جس طرح بلی ہے اسی طرح یہ گدھا بھی ہے، اور بلکہ بعض معاملات میں تو گدھا بلی سے بھی آگے ہے. بلی نے تو کبھی کبھار آنا، گدھا ہوتا ہی گھر میں ہے. تو دفع حرج کے لیے ان چیزوں کو کیا کیا گیا؟ صحیح مانا گیا. یہ جو گائیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کا جو ہے لید وغیرہ بہت بڑا، یہ کیا پاک ہے؟ یہ بھی ایک منٹ، یہ کسی نے لکھا ہے کہ عراق کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ شراب جو نشہ آور نہیں وہ ٹھیک ہے. وہ کون سی شراب ہے جو نشہ آور نہیں؟ اس پر لفظ شراب بولا ہی کیسے گیا، جبکہ میں نے تعریف کی الخمر ما خامر العقل. شراب کہتے ہیں اس کو ہیں جو یعنی دماغ پر اثر کرے. عبد الرحمن آپ نے کیا کہا؟ یہ جو حلال جانور ہیں ان کا جو بول براز ہے، پیشاب وغیرہ، تو اگر یہ کپڑے لگ جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے، وہ کیا ناپاک ہو جائیں کپڑے؟ جی یہ ایک اور مسئلہ ہے. مثال کے طور پر اونٹ ہے، اب اونٹ کا بول اور اسی طرح جو روث ہے، لید وغیرہ، یہ پاک کے ناپاک؟ اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ پاک ہے، اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور اس کی وجہ ایک اور روایت بھی ہے. وہ جو لوگ آئے تھے مدینہ میں، فجتو المدینہ، مدینہ کی آب و ہوا انہوں نے غیر موافق پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ آپ نے ان کو اونٹ وغیرہ دیے اور کہا کہ اس کا پیشاب اور ان کے دودھ وغیرہ پیو. اب اگر یہ نجس تھے تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ ظاہر ہے جو چیز نجس ہے وہ حرام بھی ہے. حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ شفا نہیں ہے، جبکہ وہ تو صحیح ہو چکے تھے، تندرست ہو چکے تھے اس کے ساتھ. اس پر نا صحیح بخاری میں آغاز میں ہی اس طرح کی تفصیلی روایات موجود ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو جانور، میں ادھر اونٹ کی مثال دی، اصل لکھنا چاہیے مأکول اللحم، جتنے جانور ہیں ان کا بولو براز وغیرہ سب کچھ یہ حرام تو ہے ہی، اس میں تو شک نہیں، لیکن نجس نہیں ہے. نجس کہنا اس کو یعنی قابل ملاحظہ چیز. آج بھی کئی اطباء ایسے ہیں، پیٹ کی اکثر بیماریوں میں وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ دودھ کا کپ اور اس میں 1 چمچ اونٹ کا جو پیشاب ہے وہ ڈال کر پئیں اور آپ صحیح ہو جائیں گے. آج بھی اطباء اس کا مشورہ دیتے ہیں. یہاں ایک اور بات، ہم میں سے انڈیا کے خلاف بعض بہت زیادہ بولتے ہیں جی یہ ملکی اور سیاسی معاملہ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرنے والے. ہم بات یہاں کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی ان کو تانا دیتے ہیں کہ تم گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہو، یا گائے کا پیشاب جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ اپنا چہرہ صاف کرتے ہو یا ہاتھوں میں اس کو ڈالتے ہو، یہ تو ناپاک ہے. کوئی دلیل نہیں ہے ناپاک ہونے کی. یہ اعتراض جو ہے نا وہ بے جا ہے ہمارے بعض
جو زیادہ ہی متشدد نوجوان ہیں. یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ معقول اللحم، تو معقول اللحم میں کیا گائے نہیں ہے؟ گائے بھی شامل ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو اس کی پرستش کرتے ہیں وہ تو خیر ایک معاملہ ہی اور ہے. جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کیا ہے؟ یہ جو بات انہوں نے لکھی نا، عراق کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ شراب جو نشہ آور نہیں وہ ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن عباس کس بارے کیا رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس جو ہے نا رضی اللہ عنہما، ان کا اس حوالے سے تفرد ہے. ان کے ہاں یہ نجس نہیں ہے شراب. اگر خاص آپ نے عبداللہ ابن عباس کی ہی رائے لی ہے تو ان کی رائے کے مطابق یہ نجس نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں. عامر ابن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خارجہ بن منتفق رضی اللہ عنہ الاسدی ہیں. یہ شام ان کا علاقہ، وہاں زیادہ تر یہ رہے ہیں. قال، انہوں نے کہا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں خطبہ دیا. وہ ہوا اس حال میں کہ وہ علی راحلتی اپنی سواری پر تھے. ولعابها، اور اس کا لعاب یسیل علی کتفی، میرے دونوں کندھوں پر بہ رہا تھا. حدیث مبارکہ آپ نے پڑھ لی. تو یہ جو آپ کی سواری تھی یہ اونٹ تھا، اونٹنی تھی، معقول اللحم جانور ہے. اس کا لعاب، اس کا یہاں پہ حکم واضح ہو گیا کہ لعاب اس کا نجس نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس لیے روایت یہاں ذکر کی کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کا لعاب نجس ہے. ان کا لعاب نجس نہیں ہے. اس سے مراد بھی صرف اکیلا اونٹ نہیں، وہی بات معقول اللحم جتنے جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو حلال جانور، سب کا یہی حکم ہے کہ ان کا لعاب بالکل پاک ہے. اگر ناپاک ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے آپ سوار تھے اور اس کی نکیل آگے پکڑی ہوئی ہے نا عمر ابن خارجہ رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے اس کا لعاب گر رہا ہے. اگر یہ نجس ہوتا تو آپ ان کو کہتے کہ اس کو صاف کر لینا، تو یہ آپ نے نہیں کہا. اخرجہ احمد والترمذی وصححہ. تو گویا یہ حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے. ہم آگے چلتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، انہوں نے کہا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے. جب نکاح کیا تو اس وقت ان کی 6 سال عمر تھی اور رخصتی کے وقت ان کی 9 سال عمر تھی، اور 9 سال ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ان کو جو شرف ہے، موقع وہ ملا. اللہ اکبر کبیرہ. عائشہ رضی اللہ عنہا کی چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ پھر آپ اپنے بھانجے کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو. تو ان کا جو بھانجا ہے ان کا نام عبداللہ تھا، تو ان کے نام پر پھر انہوں نے کنیت رکھ لی تھی، اپنی کنیت ام عبداللہ رضی اللہ عنہا. قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے. ثم یخرج، پھر آپ نکلتے تھے، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فی ذلک الثوب، انہی کپڑوں میں، وانا انظر، جب کہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی، الی اثر الغسل، دھونے کے نشانات کو، فی ہی، اس کپڑے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے، پھر آپ نماز کے لیے انہی کپڑوں میں نکلتے، جبکہ اس کے اثرات کپڑوں میں دیکھ رہی ہوتی تھی. انسان کا جو خاص اعضاء ہیں، جو یعنی فرنٹ سائڈ پہ ہیں، اس پہ 4 چیزوں کا اخراج ہوتا ہے، جس میں ایک منی ہے، ایک مزی ہے، ایک ودی ہے،
اور چوتھے نمبر پر بول ہے، انسان کا پیشاب ہے۔ ان 4 چیزوں کا یعنی خروج انسان سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں ان کو۔ منی جو ہے یہ وہی مادہ ہے جس کے ساتھ انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس پر اہل علم کا اختلاف ہے، اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں۔ مزی جو ہے یہ جو زیادہ طاقتور آدمی ہوتا ہے اس سے زیادہ طور پر اس کا اخراج ہوتا ہے، جو یا اسی طرح جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کے متعلق سوچ و بچار کے ساتھ، یا اسی طرح زوج اور زوجہ کا آپس میں کوئی اسی طرح کی بات کرنا یا بوس و کنار کرنا، اس کے ساتھ اس مادے کا اخراج ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ غسل نہیں، وضو لازم ہے۔ اسی طرح جو ودی ہے یہ عموماً سردی میں پیشاب کرنے کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے، اس پر بھی ظاہر ہے کہ وضو ہے، غسل نہیں۔ یعنی منی جو ہے صرف اس پر غسل ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں ان پر وضو لازم ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ منی کے حوالے سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ یہاں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی جو رائے معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم، چونکہ انہوں نے اس کو باب ازالت النجاست و بیانہا کے تحت شامل کیا، تو ان کے ہاں منی کا حکم نجس والا ہے کہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے۔ اس پر اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ خلاصہ کلام جو ہے نا وہ اس پر میں جو میں سمجھ پایا، اللہ رب العزت نے جو مجھ ناچیز کو جو فہم عطا کیا، اس کے مطابق منی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس پر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، بلکہ ابھی ہم یہاں اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اثرات دیکھیں موجود ہوتے تھے۔ میں ایک حوالہ ذرا تلاش کر لوں، آپ بھی ذرا دیکھیں، المکتبۃ شامل آپ کے پاس ہے، بمنزلہ لیکن اسے دھویا تو گیا نا، دھویا اس لیے دھویا گیا نا کہ وہ صاف ہو جائے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رائے بھی ہے ایک آپ کے سامنے اس وقت جامع ترمذی کی روایت ہے۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے کہا، المنی بمنزلۃ المخاط، منی جو ہے یہ انسان کی جو بلغم وغیرہ ہے، ناک، یہ اسی کے قائم مقام ہے۔ فامت ہو عن کا، اس کو اپنے آپ سے دور کرو، ولو بیض خیرہ، خواہ گھاس بوٹی کے ساتھ ہی۔ عبد الرحمن، آپ کے کپڑوں پہ لعاب لگا ہوا ہے، ناک لگی ہوئی ہے، بلغم ہے، کھنکار ہے، آپ اس کو صاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے پھر، کریں گے صاف۔ تو کیا یہ ناپاک ہے؟ نہیں مطلب ناپاک تو نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک روایت میں میں ذرا دیکھتا ہوں، المخاط کے ساتھ البساق بھی ہے، ہاں وہ یہ روایت آ گئی۔ البساق یہ لعاب ہے آپ کا جو تھوک ہے، تو کیا یہ ناپاک ہے؟ اس لیے یہ میں چند حوالہ جات آپ کو اس لیے دکھائے ہیں کہ اس میں اختلاف بہرحال موجود ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے، دوسرا میں جو ذکر کرنے والا تھا شیخ محمد بن صالح العثیمین کے حوالے سے، انہوں نے یہ بڑی قیمتی بات فرمائی کہ کہیں اور مجھے بات نہیں ملی، ان کی کتاب سے ہی پڑھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اگر منی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، اگر منی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، تو ظاہر ہے اسی مادے کے ساتھ ہی تو ہم میں سے ہر انسان کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے، اور بالخصوص انبیاء کرام، چلیں عام انسانوں کی انہوں نے کہا کہ بات چھوڑے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بات لیں، کیا ان کے مبارک جسم پاک نہیں تھے؟
اور یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ انبیاء کرام جن کے مبارک جسم خیر و برکت والے اور بالکل پاک صاف اور ستھرے، ان کی اصل منی جو ہے، کیونکہ وہ بھی اسی مادے کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں نا، اس کو ناپاک تصور کیا جائے، کس قدر عجیب بات ہے۔ یہ ان کی دلیل بڑی وزنی ہے جو ہمیں سمجھ آئی اس حوالے سے۔ باقی ہمارے ہاں جو ہے نا، امام شوکانی اور اسی طرح علامہ مبارک پوری اور یہاں کئی اہل علم، تقریباً سبھی کی رائے منی کے ناپاک ہونے کی ہی ہے، لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے، جو بالکل نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ اس کو پھر دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو وہ جس طرح کپڑے کو بلغم لگ گئی، کھنکار لگ گیا، جی لعاب لگ گیا، تو اس کو ظاہر ہے صاف تو کیا جاتا ہے۔ مسلم میں روایت کیا ہے، لقد کنت، امی جان فرماتی ہیں البتہ میں تھی، افرقہ، اس کو کھرچ دیتی تھی، منی کو کھرچ دیتی، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے، فرقن، کھرچنا، فیصلی فیہ، تو آپ اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب یہاں دھونا بھی نہیں آیا، جبکہ نجس چیز ہوتی ہے اس کو تو پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، ایک یہ دلیل بھی ہے۔ وفی لفظ اللہ، اور مسلم کے ایک الفاظ میں کیا ہے، لقد کنت، البتہ میں تھی، تحقیق میں تھی، احکہ، افرکہ اور احکہ کا ایک ہی مطلب ہے، اسے کھرچتی تھی، یابسن، جب وہ السلام خشک ہو علیکم جاتی سر۔ تھی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بظفری، اپنے ناخن کے ساتھ، من ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے۔ دونوں روایتوں کو ملائیں تو بات کیا ہے کہ اس منی کو میں اپنے ناخنوں کے ساتھ کھرچ دیتی تھی، اور انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے جس چیز کو کھرچا جائے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں اس پہ، ایک ہے کہ یعنی اثرات میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک اثرات میں ہے کہ اس کا نشان، اور ایک ہے کہ وہ چیز جو ہے جس کو صاف کیا جا رہا ہے وہ بھی اندر ابھی موجود ہے۔ چلیں یہ ساری چیزیں ایک طرف رہیں، دودھ کا قطرہ اگر گرا ہے، یا بلکہ ملائی کہنا چاہیے، بلائی جو ہے وہ اگر گرتی ہے یہاں کپڑے پہ، خشک ہو جاتی ہے، آپ اس کو صاف کریے، یا دہی کا ایک قطرہ لگ جاتا ہے، اس کو صاف کر دیتے ہیں، تو وہ دہی کے جو اثرات ہیں یعنی نشان وہ بھی بسا اوقات رہتا ہے، اور دہی بھی کچھ مقدار میں وہاں موجود ہوتا ہے، تو پھر ان میں نماز کیوں پڑھی گئی؟ یہ بھی اس بات پر ایک دلیل ہے۔ جی آپ کیا بات کر رہے تھے؟ استاد جی، آپ نے دلیل دی تھی کہ انبیاء حضرات والسلام کا جو جسم ہے وہ بنا ہے منی سے، لہذا جی اس لیے یہ منی پاک ہے۔ تو اس کے فقہا نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ چیز کے حیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو جب جس وقت منی تھی، اب انبیاء حضرات والسلام کے پیدائش کے بعد اب منی نہیں کہتے ہیں، اب ان کو انسان کہتے ہیں۔ جب حیت ہی بدل گئی تو حکم بدل گئے۔ یہ اس سے بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، یہ اصول وغیرہ بھی وضع کردہ اہل علم کے ہی ہیں، کیا خیال ہے؟ اور جی یہ اختلاف بھی اہل علم کا ہی ہے، جی تو یہ اہل علم چونکہ انسان ہے، انسانوں کی باتوں سے اختلاف ممکن ہے۔ امام جی مالک تھے نا رحمہ اللہ، وہ جی اشارہ جی کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف، اور کہتے تھے کہ یہ وہ انسان ہیں جن کی بات رد نہیں کی جا سکتی انسانوں میں سے، مراد ان کی جی انبیاء تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات رد نہیں ہو سکتی، باقی ہر آدمی کی بات رد ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، پیچھے وہ کاشف بھائی نے پوچھا تھا عبداللہ ابن جی عباس کی رائے کیا ہے شراب کے نجس یا نہ نجس ہونے کے، تو ان کی رائے کیا ہے کہ نجس ہے، دیگر سارے جمہور اہل علم کیا کہہ رہے ہیں کہ نجس نہیں ہے۔ تو وہ یہاں جی سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی امت نے اختلاف بعض مسائل میں کیا ہے، لیکن جہاں واضح جی حدیث آ جائے وہاں کوئی بھی چون چرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، یعنی اس نوعیت سے آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابو السمح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا جو ہے نا وہ ابو السمح کنیت ہے اور نام ایاد بتایا گیا ہے، لیکن اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا ابو السمح ہی نام تھا اور یہی ان کی کنیت تھی، رضی اللہ عنہ۔ ان کے متعلق امام ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ اللہ اکبر منظر سے غائب رہے
اور یہ نظر نہیں آئے اور نہ پتہ چل سکا کہ یہ کہاں فوت ہوئے اور کہاں دفن کیے گئے، کچھ بھی ان کے بارے معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے ہی زمین پر رہنے والے ایسے ہیں جنہیں اہل زمین تو نہیں جانتے، آسمان میں سارے جانتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے لیکن آسمان میں ان کا نام تک نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسلو، دھویا جائے گا، من بول الجاریہ، بچی کے پیشاب سے، ویرشو، اور چھینٹے مارے جائیں گے، من بول الغلام، بچے کے پیشاب سے۔ اب یہاں باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ یغسلو یرشو، دھویا جائے گا، چھینٹے مارے جائیں گے، ظاہر ہے وہ چیز نجس ہے، ناپاک ہے، تو ہی تو اس کو صاف پاک کیا جا رہا ہے۔ تو بچہ خواہ ایک دن کا ہے، بچی خواہ ایک دن کی ہے یا زیادہ ہے، دونوں کا پیشاب ہی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ جب پیشاب ناپاک ہے تو براز جو ہے، پخانہ وغیرہ، وہ تو واضح یعنی بالاولا جو ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ مناسبت ہے حدیث مبارکہ کی باب کے ساتھ۔ تو بچی کا جو پیشاب ہے، یہ خواہ دودھ پیتی ہو یا نہ پیتی ہو، غذا کھاتی ہو، کچھ بھی ہو، پہلے دن سے لے کر اس کی وفات تک اس کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہی ہے۔ بچہ جو ہے جب تک وہ دودھ پیتا رہے، جس طرح کے دیگر احادیث سے اس کی تعیین بھی ملتی ہے کہ ہاں، لم یبلغ ان یأکل الطعام، یہ ام قیس کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، جو بھی کھانا نہیں کھاتا، مطلب اس کی جو غذا ہے ابھی کھانا نہیں بنی، تو جب تک اس کی غذا کا انحصار دودھ پر ہے، ہاں کبھی کبھار وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑتا ہے اور ساتھ ساتھ کھاتا ہے، وہ اس کی غذا تو نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی کھا رہا ہے، تو تب تک اس کا جو پیشاب ہے اس پر چھینٹے کافی ہیں، چھینٹے مار لیے جائیں یہ کافی ہے، لیکن بچی کا پیشاب دھویا جائے گا۔ روایت واضح ہے، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام۔ انزلہ سوال کرتی ہیں کہ اس سے مراد صرف ماں کا دودھ ہے یا عام کوئی بھی دودھ؟ اس میں سبھی دودھ ہی شامل ہیں۔ جی ہم آگے چلتے ہیں، کتنی احادیث باقی ہیں؟ لیں جی، 2 احادیث ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ بہت پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہیں سیدہ اسماء، انہی کے بیٹے ہیں نا عبداللہ بن زبیر، تو انہی عبداللہ کی طرف نسبت کر کے امی جان عائشہ نے بھی اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی تھی۔ جی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں، یصیب الثوب، جو کپڑے کو لگ جائے، کیا فرمایا تھا؟ تحتہ، وہ اس کو کھرچ دے گی، ثم تقرصہ، پھر وہ اس کو ملے گی، بالماء، پانی کے ساتھ، ثم تنضحہ، پھر وہ اس پر پانی بہائے گی، ثم تصلی فیہ، پھر وہ اس کپڑے میں نماز پڑھ لے گی۔ فیہ میں ہی جو ضمیر ہے وہ الصوب کی طرف راجع ہے، تو کپڑے جس پر حیض کا خون لگ جائے، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے۔ سب سے پہلے اس کو کھرچا جائے تاکہ اس کا جو عین ہے وہ ختم ہو جائے، دوسرے نمبر پر پانی کے ساتھ اس کو ملا جائے، یعنی پانی اوپر تھوڑا سا ڈال کر تو اس کو جس طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ ملا جاتا ہے، ملا جائے تاکہ اس کے اندر کے جو اثرات ہیں سارے وہ بھی کپڑے سے نکل کر باہر آ جائیں۔ پھر ان اثرات کو بالکل ہی ختم کرنے کے لیے تنضحہ، اس پر کھلا پانی جو ہے وہ بہایا جائے گا تاکہ ہر طرح سے وہ لباس کیا ہو جائے، حیض سے پاک صاف ہو جائے،
تو یہ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر، کسی کا اختلاف نہیں، سبھی متفق ہیں دم الحیض کے ناپاک ہونے پر۔ یسألونک عن الحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو یہ دلیل ہے جی حدیث مبارکہ اس کے ناپاک ہونے پر، تو ازالت النجاسہ و بیانها میں اس حدیث مبارکہ کا آنا بالکل واضح ہے۔ یہاں جو یہ حدیث مبارکہ ہے نا دم الحیض کے حوالے سے، اس کے متعلق امام ابن بطال نے کہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا والی ہے، یہ اہل علم کے ہاں کپڑے پر جو نجاست لگتی ہے، جتنی بھی نجاستیں، ان کو صاف کرنے کے حوالے سے یہ روایت اصول ہے، بنیادی حیثیت ہے اس روایت کی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں، یہ تو ہو گیا نا دم الحیض، ایک عام دم ہے، عام خون ہے، ہاتھ پہ کوئی زخم لگا تو خون نکلنا شروع ہو گیا، اسی طرح نکسیر ہے جی۔ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، جو بات کرنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں اور بات کریں کہ عام خون اور نکسیر وغیرہ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نے لکھا پاک ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، ان کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے، یہ فضول باتیں ہیں جی، خون نکلنے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روایت اس وقت آپ کے سامنے سنن نبی داؤد سے ہے، 198 نمبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام نے پہرا دیا، ایک جو ہے وہ یعنی آرام میں ہو گئے، محو استراحت ہو گئے، اور دوسرے جو ہیں وہ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی، تو اتنے میں ان کو تیر آ کر لگا، فوضعہ فیہ، وہ تیر اندر تک گیا، نزعہ، انہوں نے اس کو کھینچ دیا، باہر نکال دیا، پھر اسی طرح 3 ان کو تیر لگے ہیں، لیکن وہ اپنی نماز انہوں نے جاری رکھی، رکع و سجدہ، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا۔ اتنے میں ان کے ساتھی جو ہے نا وہ اس پر متنبہ ہوئے، اور مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں سورت پڑھ رہا تھا، دیگر روایات میں آتا ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں اس سورت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، گویا نماز انہوں نے جاری رکھی۔ یہ روایت صحیح بخاری وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ یہ اس بات پر بین دلیل ہے۔ اب دیکھیں، تیر کسی انسان کے لگے اور اندر تک آئے بھی تو کیا خون نہیں نکلے گا؟ اور پھر 3 تیر کا لگنا، تو صحابی رسول نے نماز جاری رکھی۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تھا جی تو نماز ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر خون نجس ہے تو نجس چیز اگر کپڑوں پر لگ جائے پھر تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ ان کی نماز تو جاری رہی۔ تو دونوں اعتبار سے یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ دم الحیض کے علاوہ جو عام خون ہے، کوئی زخم وغیرہ کا خون ہو گیا، نکسیر ہوگی، یا کوئی بھی خون آدمی کا نکل پڑا، تو اس صورت میں نہ یہ نجس ہے اور نہ اس کے ساتھ وضو وغیرہ ٹوٹتا ہے۔ عبد الرحمان لکھتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا، وہی بات ہم ابھی بتا رہے ہیں۔ ایک روایت رہ گئی، وہ بھی ہم پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا قالت خولہ، خولہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ اگر خون نہ جائے تو 3 طریقے تو آگے نا، تحتہ تقرص بالماء تنضحہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ خون نہ جائے، یہاں سے مراد اس کے اثرات ہیں۔ ہاں ایک منٹ، لم یذهب الدم اگر خون نہ جائے تو آپ نے فرمایا یکفیک الماء، پانی ہی تجھے یکفیک الماء، تجھے پانی ہی کافی ہے۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پتھر لاؤ جی اس کے ساتھ کھرچو، یا اسی طرح کوئی چھڑی وغیرہ 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 ان چیزوں کے ساتھ اس کو کھرچو، یہ خود ساختہ باتیں غلط ہیں۔ آپ نے جب فرما دیا کہ یکفیک الماء، پانی آپ کو کافی ہے، تو پانی کے ساتھ یہ 3 مراحل جو ہے نا وہ ان سے گزارا جائے تو انشاءاللہ اصل جو خون ہے وہ تو نکل جائے گا، البتہ جو اس کا نشان ہے، نشان باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ولا یضرکی، اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اثرہ اس کا نقصان اس کا نشان، اس کا نشان جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اخرجہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وسندہ ضعیف، حافظ صاحب نے فرمایا کہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، یہ روایت جامع ترمذی میں نہیں ہے۔ یہ حافظ صاحب سے صاحب ہوا کہ انہوں نے اخرجہ الترمذی کہا، یہ ترمذی میں نہیں، ابو داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں انہوں نے کیا لکھا جی، انہوں نے بھی احمد کا حوالہ اور ابو داؤد کا حوالہ دیا ہے اور بیہقی کا دیا ہے جی، یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ عزو الحافظ الحدیث الى الترمذی وہم، حافظ صاحب کا اس حدیث کو امام ترمذی کی طرف منسوب کرنا یہ وہم ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہی ہے، لیکن مانن یہ روایت صحیح ہے جی۔ تو ہم نے پڑھ لیا نجاستیں کون کون سی ہوتی ہیں اور نجاستوں کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ کسی کا کوئی سوال اشکال ہو وہ کر سکتے ہیں۔ شیخ مطلب کہ کوئی کپڑے کو کوئی ناپاک چیز لگ جائے، وہ خشک ہو جائے، تو کیا کپڑا پاک صاف ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں نا، اس کو دھونا اپنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے پھر بھی، کیونکہ نجاست تو برقرار ہے، وہ خشک ہے یا تر ہے۔ پھر یہ جو ہم نے دم الحیض کے بارے پڑھا، یہ بھی ناپاک ہی ہے نا۔ تحتہ کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کھرچا جائے، اس سے مراد یہی ہے کہ کھرچا اسی چیز کو جاتا ہے جو خشک ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات، ثم تصلی فیہ، پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو کچھ حضرات خواتین کا یہ کہنا کہ ان کپڑوں میں نماز نہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہی صورت احتلام کی ہے، وہ احتلام مرد کو ہو یا عورت کو ہو، دونوں کی صورت یہی ہے کہ اس کو صاف کر لینے کے بعد اسی کپڑے میں نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے، کپڑے بدلنا ضروری نہیں۔ جی، سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اگر بزرگ بندے ہیں جن کی نظر بھی نہیں ہے، اگر ان کو محسوس نہ ہو کہ نجاست لگ گئی ہے، تو بعد میں دیکھنے والے کو پتہ لگ گیا ہے جی بھئی اگر نجاست لگ گئی ہے تو ان نے نماز بھی ادا کر لی، تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ جی، ان کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز آپ نے اپنے مبارک جوتے اتار لیے، تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی جوتے اتار لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز میں آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ صحابہ نے جوتے اتارے ہیں، تو نماز کے اختتام پر آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی جوتے اتار لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ میرے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ان کو اتارا تھا۔ اب یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود دوبارہ پڑھی ہے اور نہ صحابہ کرام کو کہا کہ تم بھی دوبارہ پڑھو، تو یہ دلیل ہے کہ پتہ چل جانے پر
یعنی دوران نماز اگر وہ بزرگ کو کوئی متنبع کر دے تو ٹھیک، وہ درست کر لیں اپنی حالت کو، لیکن نماز کے بعد اگر بتایا تو پھر نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ آئندہ احتیاط کرنا چاہیے۔ جو جی صحیح، بیمار لوگ جزاکم ہوتے اللہ خیر۔ ہیں شیخ جو بزرگ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے پیشاب ہوتے نکلتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بارے کیا حکم ہوگا؟ ان کے بارے یہی حکم ہے کہ بسا اوقات تو ممکن ہی نہیں ہوتا احتراز جو ہے نا بچنا، قطرات نکلتے رہتے ہیں، سلسل البول اس کو کہتے ہیں۔ اس کا حکم وہ استحاضہ والا حکم ہے، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کریں گے یہ لوگ۔ بزرگ کے علاوہ اگر نوجوان کو بھی مسئلہ ہے، یعنی قطرات پیشاب کے نکلتے ہی رہتے ہیں، وضو کرنے کے بعد بھی نکلتے رہتے ہیں، نماز میں بھی یہ صورت پیش آتی رہتی ہے، تو اب کتنی بار وضو کرے اور کتنی بار وہ نماز پڑھے؟ اس لیے اس میں رعایت ہے کہ وہ ایک بار وضو کر لے ظہر کا، پھر اس کے ساتھ ظہر اور اس کی سنتیں ادا کر لے، ما قبل ما بعد جو بھی سنتیں ہیں، پھر اس وضو کو وہ عصر کے لیے کارآمد نہیں بنا سکتا، عصر کے لیے الگ سے ہی وضو کرنا پڑے گا۔ اس دوران اگر قطرات نکل پڑیں تو کوئی حرج نہیں، نماز جاری رکھے گا، لیکن بہتر ہے کہ وہ زیر جامہ کوئی اس طرح کا لباس وغیرہ استعمال کر لے تاکہ وہ قطرات براہ راست نیچے صفوں وغیرہ پر نہ گر سکیں۔ جی واجد علی، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کیا مطلب آپ کو گھر میں کھانا نہیں مل رہا؟ اللہ اکبر، لگتا ہے آپ کا احتجاج ہی ہے۔ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔